اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ آپ حضرات کے سامنے ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر یمن کے علاقے سے نجران سے 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا وفد مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور آنے کے دو بنیادی مقصد تھے، ایک سیاسی غلبہ تھا اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر صلح کی پیشکش کرنا کہ جس طریقے سے یہودیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے علاقوں پر قائم رکھا اور سالانہ ٹیکس مقرر کیا، یہ اپنے لیے بھی امان لینے کے لیے آئے تھے۔ اور عیسائیوں کے متعلق آپ جانتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تین ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک مائی مریم ہے اور ایک سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس مبارک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل نظریات کی تردید کرتے ہوئے حضرت مائی مریم کے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے اور مائی مریم کے گھر والوں کے حالات کو بیان کیا۔ چنانچہ ماقبل میں آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت مائی مریم کے جو والد صاحب تھے بیت المقدس کے امام تھے، ایک نیکوکار انسان تھے، بیٹا پیدا ہوا، نام ہارون رکھا، اور جوانی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال پر جو افسوس ہوتا ہے وہ افسوس ہوا، لیکن جو حضرت مائی مریم کی جو والدہ ہیں جن کا نام حنا تھا، ان کی جو پریشانی تھی وہ زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کے شوہر جو بیت المقدس کے امام بھی تھے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی اٹھاتے تھے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ایک آس تھی ہارون نامی بیٹے پر کہ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ اسی انداز سے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرے گا، لیکن جوانی میں اس کا انتقال ماں کے لیے یہ دوہرا دکھڑا تھا۔ اس موقع پر مائی مریم کی والدہ کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ میری بھی اگر اولاد ہو جائے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امید پیدا کر دی اولاد کی، تو چونکہ ان کی نیت خالص تھی اس بنیاد پر انہوں نے منت مان لی کہ خدایا میرے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، مطلب دنیاوی اعتبار سے کسی مشغولیت کے اندر اس کو مشغول نہیں رکھوں گی۔ لیکن جب وضع حمل ہوا، ولادت ہوئی، تو بیٹے کے مقابلے میں اللہ نے بیٹی دے دی۔ اس موقع پر ان کی اللہ میاں سے جو دعائیہ کلمات، یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو، منت کو قبول کیا، اور بیٹے کی جگہ پر اللہ نے بیٹی کو دیا، لیکن جو بیٹی دی ہے وہ 1000 بیٹوں سے بہتر دی ہے۔ اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی جو تمنا دی کہ دین زندہ رہے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت ہوتی رہے، وہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ نے پورا کروایا۔ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نرینہ اولاد کی تمنا کرتے ہیں، اولاد نرینہ ہوگی ہمارا نام زندہ رہے گا، اولاد نرینہ ہوگی ہماری نسل آگے چلے گی۔ تو دنیاوی اعتبار سے نسل اگرچہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو بیٹیوں سے بھی
انسان کا نام بھی زندہ رکھوا سکتا ہے اور نسل کو بھی آگے چلوا سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی عمر مبارک تھی 41 سال، اور ہمارے پیغمبر کے دوسرے نمبر کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں نے پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد اب تر ہو گئے، یعنی محمد کی نسل ختم ہو گئی، اس لیے کہ اگر بیٹا ہوتا تو محمد کے انتقال کے بعد ان کے نام لیوا ہوتے، اور اب باقی بیٹیاں رہ گئیں تو بیٹیوں کے ذریعے سے آگے نسل چلا نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، ان شانئک ھو الابتر، کہ ابتر نہیں بلکہ برتر، جو آپ کا مقام ہے وہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی نرینہ اولاد کو بچپن کے اندر اپنے پاس بلایا، لیکن جو پیغمبر کی بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں سے پیغمبر کی اولاد کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اس زمانے کے اندر ولید ابن ولید، یہ ولید ابن مغیرہ نام کا ولید جو بڑا کافر تھا، اس کے 13 بیٹے تھے۔ آج پوری دنیا کے اندر تلاش کر لیں، اس کے خاندان کا کوئی بھی بندہ اس کا نام لیوا یا اس کی نسل میں سے نہیں ملے گا، لیکن ہر علاقے کے اندر آپ کو حسنی اور حسینی ضرور نظر آئیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کی نسل کو بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے چلا دیا۔ پھر وہ لوگ جو اپنی نرینہ اولاد پر فخر کرتے تھے ہمارا نام رہے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نرینہ اولاد کو اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا بنا دیا۔ ابو جہل امت کا فرعون ہے، لیکن ان کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور پیغمبر کے روحانی بیٹے بن جاتے ہیں۔ تو پیغام ہمارے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی جائے تو نیک مانگی جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ نیک ہوگی تو وہ نام بھی زندہ رہے گا اور انسان کا کام بھی چلتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا کی آگے پھر دعا بھی آ رہی ہے، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، اولاد نیک مانگی ہے، اولاد مانگی ہے، اولاد نیک مانگی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر اولاد بیکار ہو، اگر اولاد بیکار ہو، اگر اولاد بیکار ہو مطلب کسی کام کی نہ ہو، عورتوں کو چاہیے ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ وہ سانپ جننا شروع کر دیں، ایسی اولاد کو نہ جنیں۔ تو انسان اللہ سے اولاد مانگے، اولاد نیک مانگے۔ پھر اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ بھی ہے، خلوص نیت سے انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ مائی مریم کو اللہ نے قبول کیا اور بہترین انداز سے قبول کیا۔ کس انداز سے بہترین؟ عام طور پر جو اللہ کا ضابطہ ہے، میاں بیوی کی ملاقات کے موقع پر اولاد پیدا ہوتی ہے، پر مائی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے کو اٹھا دیا اور اپنی قدرت کے ذریعے سے بغیر شوہر کے ملاپ کے اللہ نے اولاد دے دی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے تربیت فرمائی، بڑھوتری فرمائی اور پرورش کا جو معاملہ فرمایا اس انداز سے کہ باقی بچے 2 مہینے میں جتنے بڑے ہوتے تھے مائی مریم 2 دن میں ہو جاتی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد مسجد کے محراب کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے، مطلب مسجد کے ساتھ متصل ہونے کی بنیاد پر ایک دینی ماحول کے اندر ان کی پرورش ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان کی عبادت کی بنیاد پر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی جب دونوں مکمل ہوئی تو بے موسم کے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے محراب کے اندر ان کو پہنچا دیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ توجہ ہے؟ کل جو ترجمہ رہ گیا تھا وہ ترجمہ تھوڑا کر لیتے ہیں تاکہ آگے بات انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب بے موسم کے پھل حضرت زکریا نے دیکھے تو دھنگ رہ گئے، حیران ہو گئے۔ کمرے کو تالا ہے، اندر کو جا نہیں سکتا، تالا باہر سے ہے، مریم اندر سے باہر آ کر پھل اپنے لیے لا نہیں سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، حیرانگی کی وجہ جو پھل مریم کے سامنے موجود ہیں وہ پھل ایسے ہیں کہ جو مارکیٹ میں موجود بھی نہیں، بغیر موسم کا پھل ہے۔ فوراً پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ اللہ میاں کی جانب سے۔ اس موقع پر ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ آگے سورہ مریم کے اندر ہیں کہ پہلے اپنی عاجزی کو اور اپنی ضرورت کو بیان کیا۔ انی وہن العظم منی، خدایا
میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپا میرے بالوں کے اندر پھیل چکا ہے، اور میں اپنے بعد اپنے گھر والوں کے متعلق خوف محسوس کرتا ہوں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، لہٰذا مجھے کوئی ایسا وارث دے دیجئے جو میرے بعد میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی ہو۔ آج کل کے زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جی اپنا موروثی سیاست یا وراثت کا چکر، تو یہ جو وراثت والا معاملہ ہے یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مستند عالم دین تھے، ان کے بعد ان کا بیٹا اگر ان کی جگہ پر بیٹھ گیا اور اگر وہ اس قابل ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وراثت کی کوئی اصل نہیں ہے، تو جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کی وراثت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، اور وارث اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی پیچھے سند ہے، جس کی سند نہیں ہوتی اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو وراثت کا معاملہ جب آتا ہے تو وراثت یہ نبوت کے اپنا ان میں شامل ہے کہ حضرت زکریا نے باقاعدہ اللہ میاں سے دعا کی ہے، اے اللہ تم میرے بعد میرا وارث مجھے عطا فرما دیجئے۔ ہنالک دعا زکریا رب، اس موقع پر حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال اے میرے پروردگار حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ نیک صفت، پاکیزہ نیک صفت، تو مجھے بیٹا عطا اپنا مجھے اولاد نصیب فرما، پاکیزہ اور نیک صفت۔ اب یہ دعا جب انسان مانگتا ہے پھر اللہ جو اولاد دے گا وہ اولاد نیک ہوگی۔ اب ہمارے گھر پر ہمارے کمروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں نا نئی حاجی صاحب، جب نئی شادیاں ہوتی ہیں کراچی والوں کی حرکتیں کیا ہیں، ان کا جو کمرہ سجا ہوتا ہے نا تو بیڈ کے پیچھے خوبصورت انگریز کے بچوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں کہ بیگم ان کو دیکھتی رہے گی، ادھر بچہ بنتا رہے گا۔ خدا کے بندو، پیٹ کے اندر جو شکل بناتا ہے وہ اللہ بناتا ہے اور فرشتے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ فرشتے اس شکل کو دیکھ کر نہیں بنائیں گے، فرشتے اس شکل کو دیکھ کر یا اس شکل کو دیکھ کر بنائیں گے اندر کیا پیدا کرنا ہے۔ یار یہ سمجھ میں؟ پھر بالکل منہ کے سامنے ٹی وی ہوتا ہے، منہ کے سامنے ٹی وی ہوتا ہے اور ابا حضور کے اماں حضور کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو پھر بچے کیسے ہوں گے؟ نہ وہ ہی میں ہوتے ہیں نہ وہ شی میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ خسرے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یار یہ سمجھ میں؟ من لدنک ذریۃ طیبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اولاد کے لیے دعا طریقہ سکھلایا کہ بیگم سے ملاپ ہو تو دعا کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ، پہلے کیا بولنا ہے؟ یہ دعا یاد کر لو، بچے بسم اللہ سے پیدا ہوں گے، ورنہ بغیر بسم اللہ کی پیداوار آپ دیکھتے ہوں گے باہر کتنے گھوم رہے ہیں۔ کون سی دعا پڑھنی آئی صاحب؟ ہم نے نہیں پڑھی نا، ٹھیک ہے، اب دوبارہ جا کر بسم اللہ کر لیں، سردی کا موسم ہے، خیر ہے۔ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب فیما رزقتنا، اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو ہماری اولاد آنے والی ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے پتھر پر لکیر غلط نہیں ہو سکتا، اگر اس میلاب کے نتیجے میں اگر حمل ٹھہر گیا وہ حمل شیطان کی برے اثرات سے بچنے کا سبب بن جائے گا یا وہ محفوظ ہوگا۔ آ رہی سمجھ ریفا میں؟ آج کل ماں باپ کو شکوہ شکایت کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پکڑ کر میکینک بنا دو، پکڑ کر فن سکھا دو، پڑھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو چندہ بچوں کا قصور نہیں ہے، بچوں کا قصور جس زمانے کے اندر بچے بسم اللہ کی پیداوار تھی تو غزوہ احد کا موقع تھا۔ کون سا موقع تھا؟ غزوہ احد کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تو بچے، عمر کم تھی، اپنے آپ کو اس نیک کام کے لیے پیش کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو پیغمبر علیہ السلام نے بچوں کو واپس کرنا شروع کر دیا۔ تو بعض بچے جو شوقین تھے وہ اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے تھے تاکہ ہم بڑے دکھیں اور اللہ کے راستے میں ہم کام آ جائیں کسی نہ کسی۔ یہ بسم اللہ کی پیداوار تھی، اور موجودہ زمانے کے اندر جو بچے ہمارے ہیں اللہ ہی حفاظت کرے ان کی، ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب کے کیا ہے؟ سامنے ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کام کیا کریں۔ انکا سمیع الدعا، بلا شبہ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کون سی دعا ہے جی؟ نہیں دعا تو بسم اللہ تو ہے، دعا کون سی ہے؟ اللہم
जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान फीमा रज़क़तना फनादतहुल मलाइका। उस मौके पर उन्होंने जो दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल किया। तरीक़ाकार क्या हुआ? फनादतहुल मलाइका, जब हज़रत ज़करिया ने अपनी दुआ के अल्फाज को मुकम्मल किया, फरिश्तों ने उनको पुकारा। उनको क्या किया? पुकारा। आपकी शादी नहीं हुई ना, आप दुआ पढ़ लो, ठीक है। उनको फरिश्तों ने क्या किया? पुकारा। वहुवा काइमुन, और वो खड़े हुए थे। कहाँ पर? मेहराब के अंदर। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ताला आपको बशारत देते हैं। अल्लाह ताला आपको बशारत देते हैं किस बात की? यहया की, ये बेटा है। यहया की, ये बेटा है। चूंकि उन्होंने मांगी थी दुआ खुदाया औलाद दे और पाकीज़ा दे, तो अल्लाह ने बशारत क्या दी? बेटा दूंगा, और बेटा इन सिफात का हामिल होगा। मुसद्दिक़म बिकलिमतिम मिनल्लाह, कि वो हज़रत ईसा जो अल्लाह का कलमा है उनकी तस्दीक करने वाले होंगे। व सय्यदन, और वो क्या होंगे? सरदार भी होंगे। व हसूरन, और वो ऐसे होंगे कि औरतों की तमन्ना ख्वाहिश ताकत होने के बावजूद औरतों से वो अलग रहेंगे। व नबीयन, और वो नबी भी होंगे। मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। काला, हजरत वाला ने फरमाया, रब्बे, ए मेरे परवरदिगार। अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया? हजरत ने क्या फरमाया? काला रब्बे, काला रब्बे, काला, क्या फरमाया हजरत ने? काला रब्बे। अब भी तैयारी करें, होने वाली है। दुआ याद कर रहे हैं तवज्जो के साथ, ठीक है। रब्बे, ए मेरे परवरदिगार, अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मतलब क्या है? 120 साल मेरी उम्र है, बेगम की उम्र एक कम 90 साल है। मेरे बुढ़ापे की ये हालत है कि मेरी कमर झुक चुकी है और हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं। औलाद होगी तो कैसे होगी? क्या मतलब? मतलब ये क्या इसी कंडीशन में खुदाया तू मुझे औलाद देगा, या फिर से मेरी खोई हुई ताकत को बहाल करके मुझे जवान करेगा? बेगम जो मेरी बांझ है, इस बीमारी को ख़त्म करके तू मुझे औलाद देगा। वक़द बलगनी अल किबर, खुदाया बुढ़ापा मुझे पहुंच चुका है। वमराती आखिर, और बेगम मेरी बांझ है। काला, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरिश्ते ने क्या फरमाया? कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता है जैसे वो चाहता है। अल्लाह ऐसे ही करता है जैसे वो चाहता है। आप अंडे को देख लें, अंडा कहाँ से निकलता है? मुर्गी से। मुर्गी क्या है? जिंदा। अंडा मुर्दा। उस मुर्दा अंडे में से अल्लाह बच्चा निकालता है जिंदा। उसी जिंदा में से अल्लाह अंडा निकालता है मुर्दा। कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहे तो कर सकता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने पहाड़ में से ऊँटनी निकाली कि नहीं? हालांकि कहाँ ऊँटनी और कहाँ पहाड़, कोई मुमासिलत है? लाला सिराज बोले क्या? निकाल दी ना, ठीक है। काला, अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया। हज़रत ज़करिया ने कहा, रब्बि जअल्ली आया, अल्लाह को निशानी पता चल जाए, औलाद की उम्मीद कैसे होगी, पता चल जाए। काला आयतु का, अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उम्मीद की अलामत ये है, अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, 3 दिन तक अब लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे। मतलब ज़ुबान बंद हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? ज़ुबान बंद हो जाएगी, इशारे किनायों से बात होगी। वज़कुर रब्बका, अब इन हालात में जब ज़ुबान बंद हो जाए, अपने रब को खूब याद करना, अपने रब को खूब याद करना। वसब्बिह बिल आशिय्यि वल इब्कार, और सुबह और शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना। पता क्या चला कि इंसान को अगर अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले या मिलने की उम्मीद हो, जैसे हमारे यहाँ एक साहब हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, हाजी साहब, बड़ा नामी गिरामी, वो भी हाजी है। आप तो अच्छे हाजी हैं, वो भी अच्छा हाजी है माशाल्लाह। उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, बेटियाँ थीं, बेटियाँ पैदा हुई 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 और उसके बाद अल्लाह ने बेटा दे दिया। बेटा किसने दिया? अल्लाह ने दे दिया। इसने खुशी के मारे दिन दनादन धन ढज ढज ढज, सजदा कर जालिम के बच्चे, सजदा कर। फायर कहाँ मार रहा है? ऊपर किसको मार रहा है तू? ठीक है, फायर किया गया। मैं नहीं कहता उसकी नीयत अल्लाह मियाँ को मारने की थी,
میں نہیں کہتا، لیکن سوال یہ ہے سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ ڈز والا، یہ کس نے کیا تھا؟ 24ویں سپارے کے اندر آتا ہے سب سے پہلے یہ کام کرنے والا کون تھا؟ بولو نا، کون تھا؟ ہاں ہاں، نہیں، سب سے پہلے کام کرنے والا کون تھا؟ حامان تھا، نمرود تھا، وہ جو بڑا وہ بنایا تھا مقبرہ، اور اس کے بعد کیا کہا تھا کہ تیر مارو، نمرود نے کہا تھا نا ایک بہت بڑا قبہ بنا کر کہ تیر مارو، اللہ نے آزمائش کے طور پر اس تیر کو بادلوں تک پہنچایا، واپس لا کر مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچوا دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے جب وہ تیر باہر نکالا اس کی چونچ پر آگے سے نوک پر اس کے خون لگا ہوا تھا، تو یہ نمرود لوگوں کو دکھاتا تھا دیکھو میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالا، ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالا۔ اب ٹھیک ہے ہمارا وہ ذہن تو نہیں ہے، لیکن بیٹے کی پیدائش پر ماتھا ٹیکنا چاہیے یا خسرے نچوانے چاہیے یا فائرنگ کرنی چاہیے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ، اولاد آئے انسان میں سے انسان نکالنا یہ اوپر والے کا کام ہے، بولو انسان میں سے انسان نکالنا یہ اوپر والے کا کام ہے۔ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی کہنے والے نے کہا اگر اللہ اسی پیٹ سے بندر پیدا کر دیتا پالنا تو وہ بھی پڑتا، منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نعمت دے کوئی بھی نعمت ہو، بھلے کوئی بھی نعمت ہو، اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے اولاد مانگے، بیٹا بیٹی نہ مانگے، اللہ سے اولاد مانگے، پاکیزہ اولاد مانگے، اللہ سے اولاد مانگے، نیک اولاد مانگے۔ یہ واقعات ہمارے لیے سبق ہیں۔ کل مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کیا کہا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے ہے نا، تو یہ قرآن زندوں کے لیے تب ہوگا جب زندے لوگ اس قرآن کریم سے سبق حاصل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم سے سبق، حضرت مائی مریم کا واقعہ مجھے اور آپ کو، حضرت زکریا کا واقعہ مجھے اور آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے اقبال بھائی، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، تاکہ ہم اسے کیا کریں؟ سبق حاصل کریں۔ چلیں، آج تک نہیں ہو سکا، اللہ میری توبہ، آج تک نہیں ہو سکا، اللہ میری توبہ، اب کہ ہمیں پتہ چل گیا اللہ تو ہماری اولاد کو نیک بنا۔ لیکن دعا کب مانگنی ہے بھیا؟ دعا کب مانگنی ہے؟ کہ جب ہم صحیح معنوں میں یعنی کہ حضور قلبی کے ساتھ ہوں، جب ہماری توجہ بھٹی ہوئی نہ ہو کہ گھر پر کام چل رہا ہے، دکان پر کون ہوگا، یہ والی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ والی دعا اللہ قبول منہ میں نسوار ہے، ہاں، یا موبائل فون کھلا ہوا ہے کسی کا فون آ جائے، ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ جو دعا قبول کرتا ہے، یہ جبرائیل امین جو فوراً بھاگ آئے ہیں نا، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہوگی یا معمولی حالت نہیں ہوگی۔ جب حضور قلبی کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے اللہ پھر اولاد دیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہے؟ سلیم پنساری منہ پر کپڑا ڈال کے رکھتا تھا، منہ پر، کیونکہ اس کے چہرے کی وحشت اتنی تھی کہ لوگ دیکھ کر ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے۔ بھائی جس بندے کے بارے میں کنفرم ہو 1,00,000 بندہ اپنی تلوار سے اس نے مارا ہے اور اس کے حکم سے جو قتل ہوئے پتہ نہیں کتنے ہیں، تو ڈر خوف کتنا ہوگا؟ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آ گیا، برقع پہنا ہوا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے دیکھ ایک بندہ ہے جو نابینا ہے، دعا مانگ رہا ہے خدایا مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حجاج ابن یوسف نے پکڑ لیا، ادھر آؤ، آنکھیں کب سے گئیں؟ کہ 30 سال ہو گئے۔ کب سے دعا مانگ رہے ہو؟ کہ 30 سال سے۔ حضرت نے کہا میں حجاج ابن یوسف ہوں۔ میں کون ہوں؟ حجاج ابن یوسف۔ اگر 3 دن کے اندر اندر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں نا تو تمہارا گردن تمہارے بدن سے جدا کر دی جائے گی۔ اب اس نے کہا کہ حجاج ہے، اس کا مذاق بھی سیریس ہے، تو 3 دن تک رو دھو کر اللہ سے اس نے دعا مانگی، اور 3 دن کے بعد حجاج جب حرم شریف کے اندر آیا تو دیکھا کہ اس بندے کی آنکھیں موجود تھیں۔ حجاج نے بلا کر کہا کہ ظالم، جو 30 سال سے تو مانگ رہا تھا وہ تو اللہ میاں سے مذاق کر رہا تھا، اللہ میاں سے کبھی تو نے مانگا نہیں، اب جب تیری جان کے لالے پڑ گئے، اب جو تو نے مانگا تو پھر اللہ نے دے دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں تھیں، ان کے والدین کی۔ اب مجھے اب دل پہ حاضر کہ عبدالرحمن صدارت سے لے کر یہاں تک یہ اپنا سائیں تک، ان تک کوئی ایک بندہ بتائے، ایک آنسو اپنی اولاد کے لیے گرایا ہو کہ وہ نیک بن جائے؟ بولو، گرایا؟ پھر میں وہی بات کہوں گا، آپ لوگوں کے بچے کہاں ہیں؟
کہاں ہیں آپ لوگوں کے بچے؟ کہاں ہیں؟ دعا مانگی ہے خدا سے ان کے لیے؟ بولو نا یار، دعا مانگی ہے؟ بولو کہاں ہیں وہ بچے؟ آپ چاہتے ہیں وہ نیک بن جائے؟ نہیں، نہیں چاہتے، اسی وجہ سے نہیں لے کر آتے۔ مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کے نام سے ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، بیان میں بڑی اچھی بات کہی، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ حضرت نے کہا ظالم ہو، جیسے ولیمے میں بغیر اجازت کے تم اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہو، کبھی نماز کے اندر بھی بچوں کو ایسے ہی ساتھ لے کر آ جایا کرو۔ ایسا ہماری لہری والوں کی بری عادت، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جی آپ آئیے گا، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں 10 بندے توفیلی اور گھس کے چلے آتے ہیں۔ یہ حرام ہے حلال ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جو بغیر اجازت کے جائے گا وہ چور بن کر جائے گا، ڈاکو بن کر باہر آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بچوں ایک کارڈ لکھا ہوتا ہے، اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کیا؟ صرف آپ۔ پھر بھی جوان کا بچہ 20 بچوں کو لے کر جاتا ہے، تو غیرت کی گولی نماز کے لیے کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اگر وہ نماز پڑھے گا تو وہ نیک بن جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ان کو مسجد میں لے کر آئے نا۔ بولو، مسجد کا ان کو نہیں بولیں گے اور دعائیں مانگتے رہے خدایا تو ہماری اولاد کو پیران پیر یا جنید بغدادی بنا دے، اللہ میاں کو بھی پتہ ہے یہ ظالم مذاق کر رہا ہے، اس کا موڈ نیک بنوانے کا نہیں ہے۔ یہ سمجھ شریفہ میں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مذاق، اور اللہ میاں کو مذاق پسند نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے جو اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ سمجھ شریفہ میں تو خلاصہ کلام کیا ہو بھیا؟ اولاد نیک ہو، بولو اولاد نیک ہو، اس کے لیے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور عملی اعتبار سے کوشش بھی کرنی ہے۔ کیسے؟ اولاد کو نماز کا بولے نا، بولو ابھی عشاء کی نماز کے لیے آئے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو، کس کس نے اپنی اولاد کو نماز کا بولا ہے؟ آج تو میں نے بھی نہیں بولا، بولو، کسی نے بولا؟ آپ نے ماشاءاللہ بولا، چلو اندھوں میں کاڑا رہا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایک نے تو بولا، جی سر آپ نے بولا، آپ کو تو چھوٹے ہیں، آپ نے بولا، اچھا آؤٹ آف سٹی فون تو کر سکتے ہیں، آپ ان سے باقی باتیں پوچھ سکتے ہیں، نماز کا نہیں؟ جی سر آپ کے تو ہے ہی نہیں ہے۔ جی پیچھے والا بابو آپ نے بولا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوچیں، پھر یہ بچے ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایسی اولاد کے متعلق شیخ سعدی فرماتے ہیں ایسی اولاد جننے سے بہتر ہے عورتیں سانپ اور اس کے بچے جن لیں، ایسی اولاد اس قابل نہیں ہے اس کو پالا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔